اس لیے بلایا معراج کی بلندیوں پر. جو افضل تھا وہ گیا اور میں ہوں، اور یہ بس میرے بعد یہ ہے. اب میرے بعد یہ ہے، اب یہ جسے کہہ دے میرے بعد یہ ہے. اس میں جھگڑا کیا ہے؟ اس میں فساد کیا ہے؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ آپ کی زندگیاں اسی پہ چل رہی ہیں، اسی پہ چل رہی ہیں. کتنا مزہ آتا ہوگا آپ کو کہ آپ یہ جو تگ و دو کرتے ہیں کہ ہم کوئی ڈگری لے لیں. اب تو لوگوں کی آسانیاں اس پہ ہے کہ بھئی ڈپلومہ کر لو، اس لیے کہ پہلے 6 سال لگتے تھے بی اے اور بی کام کرنے میں. بس میٹرک اور انٹر کے بعد 4 سال کا ڈپلومہ کر لو، 1.5-2 لاکھ کی نوکری مل جائے گی. اور مل گئی تو میں اس کرسی پہ ملی. 8-10 لڑکے انڈر میں ہیں، کہہ ٹائی وائی لگا کے ہم افضل ہیں. اور اگر چپراسی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں بھی گریڈ ہیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں چپراسی، نہیں ہوتے؟ ایک طرح کا نہیں ہوتا جی. دیکھیے کیسا اتھر کو یاد ہے، یو ڈی سی ایل ڈی سی، یہ کیا ہے؟ تو ایک تو ہے نا افضل. تو وہ کون سا شعبہ ہے جس میں فضیلتیں نہیں ہیں؟ ارے سارے شعبوں کی فضیلتیں تسلیم ہے. جب علی پہ آئے تو دم نکل گیا. اب کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ جب ان کی مجلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی کی فضیلتیں بیان کریں، تو وہ غلط فہمی میں دور کر دوں کہ علی کو اس کی کیا ضرورت ہے. آپ نے کہا علی شب ہجرت سو گئے، تو علی کو کیا سوئے تو تھے، ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ کروڑوں لوگ مل کے کہیں ہاں سوئے تھے، بڑی خدمت کی، تو علی کا کیا؟ مطلب وہ کتنے بڑے ہو گئے، ان کو بڑی خوشی ہو گئی، بڑے شب ہجرت کی بیان کر، ارے بھائی ہماری تاریخ ہے. ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ بدر کے فاتح تھے، احد کے فاتح تھے، جو چاہے کہتے رہو، ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ انہوں نے تو یہ سب کیا ہے. تو کیا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم علی کو کوئی بڑھا چڑھا رہے ہیں؟ وہی تو سمجھانا ہے اس اشرے میں، وہی بتانا ہے کہ اس کا تعلق علی سے نہیں ہے. جو کچھ مجلس میں ہو رہا ہے علی سے کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں کا. کس کا مطلب ہے وہ بتانا ہے. اوہ بخار آ گیا، پیشانی جل رہی، بخار آ گیا. اچھا ابھی ذرا تھرمامیٹر لانا. کیوں ایسے دیکھ کے بتا دیجیے. نہیں گرم تو ہے، یہ نہیں پتا کتنا تھرمامیٹر. اوہ بغیر آلے کے پتہ چلنا مشکل ہے. تو اب سوچتے جائیے ڈاکٹر کیا کر رہا ہے. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. یہ آلہ لگایا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. کیسے کیسے کیمرے اور یہ سب ایجاد ہو گئے، پتہ لگایا جا رہا ہے. اچھا دودھ میں پانی کتنا ہے؟ یہ آلو میں کتنے وٹامن ہیں، ٹماٹر میں کتنے اور کینو میں کتنے ہیں. تو آپ کو تو یاد ہوگا، کمپیوٹر پہ دیکھ لیا، لوگوں سے سن لیا. جس نے پتہ لگایا ہوگا اس نے کوئی آلے کے ذریعے چیک کیا ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ بھئی سنترا کیوں افضل ہے اور سیب اس سے افضل کیوں ہے اور انار اس سے افضل کیوں ہے. اس لیے کہ میٹر اور پیمانے لگا لگا کے. تو اس سے انار کو کیا فائدہ ہوا، سیب کو کیا فائدہ ہوا.
ارے فائدہ تو تمہیں ہو رہا ہے نا، تمہیں وٹامن چاہیے، تم کھا رہے ہو سیب۔ تو علی کی فضیلت یعنی ہم فتح خیبر اور ہجرت اور معراج کے پیمانوں سے علی کا پتہ لگا رہے، فائدہ ہم کو ہو رہا ہے، علی کو۔ ہم کو پتہ لگانا ہے، ہم اپنے دماغ کی تشفی کے لیے، اپنے دل کی تشفی کے لیے کیوں تشفی کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تشفی؟ نہیں، وہ اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بھائی یہ سیب تو بہت مہنگا بک رہا ہے، تو پھر بیر لے لیجئے، وہی وٹامن بیر میں ہے۔ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، بیر کھا کے تو کھانسی ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹر سے پوچھیں گے، تو آخر میں ثابت ہو گیا نہیں صاحب، کہاں بیر اور کہاں سیب۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، وہ کھا لیجیے، یہ کھا لیجیے۔ تو ہم اپنے ذہنی تشفی چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں یہ بھی افضل تھے اور وہ بھی افضل اور وہ بھی افضل۔ ہم اپنی تشفی چاہتے ہیں، ہم علی کو دریافت کر رہے ہیں، یہ پیمانے ہیں، خیبر، خندق، شب ہجرت، یہ رسول کی حدیثیں، یہ پیمانے ہمارے ذہن کی تشفی کے پیمانے، علی کو ناپنے کے پیمانے۔ ایسا کوئی پیمانہ نہیں بنا کہ علی کو ماپا جائے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں بنا۔ اگر وہ پیمانہ دکھائی دیتا تو ناپتے نہ۔ نہیں سمجھے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے۔ پیمانہ نظر کہاں آ رہا ہے جو ناپے؟ دکھائی دے تو پتہ چلے۔ پیمائش کے لیے کوئی ہمارے پاس آلہ کاری نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنی تشفی چاہتے ہیں کہ ہم جس سے وعدے کیے بیٹھے ہیں، کیا وعدے کیے بیٹھے ہیں؟ ہم تم سے محبت کریں گے، یہ بھی تو ایک پیمانہ ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہ علی کے مسائل نہیں ہیں۔ ان کا بھائی وہ تشہد میں علی ولی اللہ، یہ کیا بحث ہے؟ یہ کیا بحث ہے؟ یہ بحث بیکار ہے، اس سے علی کو تھوڑی کوئی فائدہ ہے؟ نہیں بھائی، ہر چیز کا پیمانہ ہے، ہر چیز کا پیمانہ۔ روزے کا پیمانہ کیا ہے؟ حج کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ سب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، حالانکہ سب آپ کو پتہ ہے، چونکہ موضوع جب ایسے رخ سے آتا ہے تو ذہن سے سب نکل جاتا ہے۔ حالانکہ 1000 بار کا سنا ہے، خمس کا ایک پیمانہ ہے، زکوٰۃ کا ایک پیمانہ ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ہر چیز کا پیمانہ بنا کے شریعت نے دیا ہے۔ تو نماز کا بھی ایک پیمانہ ہے، نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں صاحب، نماز تو صحیح ہوتی ہے۔ کیسے صحیح ہوتی ہے؟ کہاں صحیح ہوتی ہے؟ وہ دیکھیے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھیے مالکی کیسے پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ تو یہاں رکھے ہیں، ان کا ان کے، شافعی ان کا یہاں ہے، اور کہاں ان کے تو یہاں ہے۔ وہ یہیں تک کافی ہے۔ وہ تو کہیے چوتھے نے ہاتھ کھلوا دیے، مگر کیا ہو؟ تو پیمانہ کہاں ہے؟ نماز کا پیمانہ کہاں ہے؟ ارے یہ تو ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ تو چھوڑ دیجیے۔ یہ جو 50 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، سب کے پیمانے الگ الگ ہیں، سب کی نمازیں برابر نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ سب کی برابر کیسے ہو جائیں؟ کوئی کچھ پلان ذہن میں رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو قبولیت میں برابر کیسے ہو جائے؟ تو نماز کا پیمانہ علی ہے۔ علی، اب کو یہ سمجھے کہ صاحب یہ علی کی فضیلت ہے،
کہ اگر تشہد میں سارے شیعہ سنی علی ولی اللہ پڑھنے لگے کہ علی کا بڑا نام ہو جائے گا، علی بڑے مشہور ہو جائیں گے، ارے بڑا کام ہو جائے گا صاحب، علی نماز میں شامل ہو جائیں گے. کیا ہے مکانہ بات ہے؟ علی کا اس میں کیا ہے؟ مسئلہ تمہاری نمازوں کا ہے. اچھا دیکھیں اس میں ایک باریکی ہے نماز کے مسئلے میں، نماز کو ذات سے الگ کر لیتے ہیں. یہ کھڑی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اور سب پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ نماز نہیں ہے، وہ یہ کھڑی ہے، اس کے خلاف مت بولیے، یہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ افضل ہے اور یہ فلانا ہے. بھائی یہ سب پڑھ رہے ہیں، ادھر اشارہ کر کے کہیے یہ والی جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ والی، یہ والی، یہ والی کون سی ہے؟ یہ والی کون سی ہے؟ سب کی ذات میں سے الگ کیا، یہ کھڑی ہیں، یہ کھڑی ہوئی ہیں. بھائی ایک عمل ہے جو سب کر رہے ہیں، سب کا قبول ہو رہا ہے، سب کی قبول ہو رہی ہیں. پروپیگنڈا کیسا کیا ہے، پروپیگنڈا کیسا کیا ہے. اب اس میں سب بھیانک ہو گئے، جانے کہاں سے وہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تشہد میں علی ولی اللہ. یہ مسئلہ کوئی نیا تھوڑی ہے، تو پرانا مسئلہ ہے. بھائی اسی پہ نمازیں الگ ہوئیں، اسی مسئلے پہ. دیکھیے یہ مسئلہ نہ اٹھتا تو سب ایک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے، سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ. ایک رنگ کی میں نے نہ دیکھی. ایک ہی آدمی 5 وقت کی 5 رنگ کی پڑھتا ہے. میں گیا حج کرنے، جب مدینے گیا تو صبح کی نماز میں گیا مسجد نبوی، تو امام صاحب پڑھ رہے تھے سورہ علم کے بعد سورہ مدثر. زور میں گیا تو سورہ علم کے بعد سورہ مزمل، اور کبھی سورہ طٰہٰ پڑھیں، کبھی کچھ پڑھیں، کبھی لمبی لمبی نمازیں اور ہر رنگ کی نماز. اور یہاں تو جلدی سے اللہ کرنے کو اللہ، وہ تو کھڑے پڑھے چلے لمبے سورے. اب مائک پہ ہو رہا ہے، سب پورا مدینہ کھڑا ہوا ہے، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے. اب بعض لوگ پیچھے اپنا، وہ تو چونکہ سب کا منہ ادھر ہوتا ہے نا، تو عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھا سورہ پڑھا، اللہ اکبر، اہل الجبرو، اہل الجبرو، 8-10 بار یوں. تو ایک ساتھ کہنا ارے بھائی کوئیاں تھک گئی، ارے بھائی یہ پیچھے کی سب میں ہو رہا ہوتا ہے. قبول ہو گئی، قبول. آپ کو کیا پتا، آپ ادھر کا منہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب پیچھے کیا ہو، یہ سب ہوتا ہے. گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو. کعبے میں دیکھا ہے میں کھڑا ہوا، ایک دم جہاں اذان ہو جائے اور نماز شروع ہو وہیں کھڑے ہو جائیے. خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ سیب کی پیٹیوں کی دکان تھی، وہ پیٹیاں نکال رہا تھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر گاڑی کھڑی، ادھر پیٹی آ رہی، ادھر جا رہی. اور وہ سب ایک اس کو دیا پیٹی، اس کو دیا، نماز ہو رہی ہے، سب اللہ اکبر پیٹی دیا. سارے کام ہو رہے ہوتے، نماز ہو رہی، کھڑے. کیا مطلب ہر رنگ کی ہے، ہر رنگ کی. اچھا اب وہ بھی چھوڑ دیجئے، وہ کیا، وہ جو اسمگلنگ کر کے آیا ہے تو ہو گئی. چور چوری کر کے آیا، چوری تو مطلب یہ خیر العمل کے، اس بھی کود گیا جری کے اندر، اوپر سے کودا اندر جری میں کود گیا، جری کے سارے پیسے لے کے اوپر سے نکل آیا. وہیں صفائی بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. یہی سامنے کا قصہ بابا. چور آیا، اس کے کھڑا ہو گیا وضو کر کے، اور وہ کھڑا ہو گیا خیر العمل میں. ہر عمل دنیا کا کیا اور آ کے کیا کہنے، کیا متقی ہیں. اور یہ افضل ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں علی سے افضل ہے، یہی تو پوچھنا ہے کہ ان کا عمل افضل ہے. ارے پوری امت پڑھ رہی ہے
تو سب کی نمازیں کیا علی سے افضل ہے؟ اس لیے رسول اللہ نے یہ بات رکھی کہ نماز جب افضل ہوگی جب اس میں علی کا نام آئے گا. جب آپ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں گے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے بڑے مسائل ہیں, بڑے جیسے کوئی بڑے نکتے پیدا کر دیتے, اور تمہارے باپ دادا نے نہیں پڑھا. تو نہ پڑھاؤ, نہیں پڑھا. آپ کو کیسے پتا کہ نہیں پڑھا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتا کہ نہیں پڑھا. اور اچھا اگر نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کے باپ دادا جہنم میں جائیں گے. آپ کا دماغ خراب ہے. جو پڑھا رہا تھا وہ جائے گا, جس نے پڑھائی تھی اور بتایا نہیں وہ جائے گا جہنم میں. پیچھے پڑھنے والے نہیں جائیں. اور آج بھی سب سن لیں اور میسج پہنچا دیں, جو مجلس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ نماز میں تشہد میں نہیں پڑھنا چاہیے, جو مجلس میں بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے, لیکن جو پڑھ رہا ہے منبر پہ جہنم میں وہ جائے گا. بہکایا اس نے ہے, بہکایا اس نے. جو منع کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا, اور مجلس میں جو واہ واہ کریں وہ تو مزے لے رہے ہیں. وہ مزے کیا لے رہے ہیں؟ وہ بڑے آرام سے واہ واہ کر کے اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں. وہ ہیں یہاں کے, وہ جہنم بھیجنے یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لوگ بیٹھے, تمہارے نہیں ہیں, وہ تمہیں بھیج رہے ہیں. وہ ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں میر تقی میر کا مصرع اور غالب کا مصرع. ارے بھائی مصرع جب غلط ہوتا ہے, ابھی تو جاوید سنا رہے تھے قصہ. دیکھیے یہ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ ہے, یہی تو بتانا ہے. یہ باتیں بڑی سامنے کی ہیں مگر پتہ ہو, یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. شعر میں غلطی ہو گئی, اب میں شعر پڑھوں جاوید تو کہ غلط پڑھا آپ نے, آپ کو مصرع غلط شعر. یہ نہیں ہوتا. جیسے ہی غلطی آئے گی جاوید صاحب کیا کہنا پھر پڑھیے گا. ارے کیا کہنا پھر پڑھیے گا. وہ پڑھے جا رہے تشہد میں نہ پڑھو, وہ کہہ رہے واہ 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 واہ. معرفت ہے نہ علم ہے آپ کے پاس. میں نے 1000 بار کہا پگڑی باندھ لینے سے علم نہیں آ جاتا, علم نہیں آ جاتا. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے. اور آل محمد کا علم, اس کی ترکیبیں ہیں, فارمولے ہیں. یہاں بیٹھو, زانو ادب تہ کرو تو بتائیں کہ کیا ہے. روایت ہے, روایت ہے. گویا آپ نے بڑا کارنامہ کیا. روایت ہے, کتاب میں ہے. کیا ہے کتاب میں لکھا ہے؟ امام حسین نے حضرت زینب سے کہا رونا نہیں, رونا جوہلا کا شعار ہے, اور ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ شیطان کا نام آ گیا وہاں. یہ پڑھ دیا. وہ روایت ہے,
ارے ہوگی، اب میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اسی جگہ دوسری روایت لکھی ہے، روایتیں تو لکھی ہیں لیکن میں اس کا تجزیہ، علم آسان نہیں ہے آل محمد کا، آل محمد کا علم مشکل کتنا ہے کہ دو چیزیں لکھی ہوں، یہی تو علم پرکھا جاتا ہے، تو وہ مدرسوں سے نہیں آتا، وہ ڈگری سے نہیں آتا، وہ معرفت سے آتا ہے، روحانیت سے آتا ہے۔ وہیں پہ یہ روایت لکھی ہے کہ حبیب نے کہا، زہیر نے کہا، سب نے کہا، شب عاشور، کہ ان کا سید سجاد کا کیا ہوگا جب سب مار ڈالے جائیں گے اور عورتیں رہ جائیں گی؟ امام حسین نے کہا اللہ نے طے کیا ان کو بچا لے گا، سارے اصحاب اطمینان سے ہو گئے۔ وہیں پہ لکھی ہے روایت، اب ذرا غور سے دیکھیے گا، آگے چلے، سید سجاد بچ گئے، اب جناب زینب کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو شمر اور ابن سعد تلوار کھینچ کے آئیں گے یہ کہتے ہوئے اس کو بھی مار ڈالو، سید سجاد پہ تلواریں تانیں گے، تم سب مل کر زینب اتنا رونا، اتنا رونا، اتنا رونا کہ زمین ہلنے لگے۔ تو یہ بھی تو لکھی ہے، وہاں منع کرے یا کہے رونا، اب صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ اور آگے بڑھو، بار بار سید سجاد کہ 40 سال مجھے رونا ہے، یہ کیا؟ حسین رونے کو منع کر رہے ہیں اور سید سجاد 40 سال رو رہے ہیں۔ ایک روایت نہیں، 1000 روایتیں۔ کب تک روئیے گا؟ ابھی تو پڑھ کے آیا ہوں مجلس میں، کب تک روئیے گا؟ یعنی اس کو اعتراض ہے کب تک روئیے گا؟ امام نے کہا اور یوسف جو رو رہے تھے، تو کیا یوسف کو یعقوب جو رو رہے تھے وہ جوہلا کا کام تھا؟ نہیں، آپ ذرا سمجھیے، نو رو رہے ہیں کتنے دن؟ 900 سال رو رہے ہیں، کاہے پہ رو رہے ہیں بھائی؟ ان کا تو نہ بچہ بچھڑا، نہ بچہ مارا گیا، نہ گھر لوٹا، اور وہ آدمی رو رہا ہے، سب سے زیادہ وہی رویا 900 سال۔ کس پہ رو رہے ہیں؟ قوم کے جوہلا پہ رو رہے ہیں۔ رونا جہالت نہیں ہے، جہالت پر رویا جاتا ہے۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں یہ مسلمانوں کی جہالت پہ رو رہے ہیں۔ جہالتوں پہ رو، جہالتیں کی نا، یہ جہالت تو ہے 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا، ہم رو رہے ہیں جیسے نور رو رہے تھے۔ تو پھر مسئلہ ہے علم کیا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ روایت راوی نے لکھ کس طرح دیا؟ گھٹا بڑھا دیتا ہے، گھٹا بڑھا، اچھا گھٹا بڑھا تو راوی دیتا ہے، کچھ ہے تھوڑی لفظ بلفظ جو کچھ رسول اللہ نے کہا تھا وہی لکھ دیا گیا ہے۔ کہاں سے کون سے ٹیپ ریکارڈر تھا جو ریکارڈ، بڑے حافظے، بڑے اچھے حافظے تھے سب کے، کس کا ہاتھ چاہتا تھا بطن رسول میں؟ سورہ بقرہ تو یاد نہیں ہوتی تھی، حدیث جھوٹ بولتے ہیں کیا آپ کو حدیث کا ایک ایک لفظ یاد ہو گیا؟ میں بتاؤں حافظوں کا کیا حال تھا؟ حافظوں کا کیا حال تھا؟ سنیے کیا تھا حافظوں کا حال۔ اس نے آگے پوچھا پانی نہیں ہے وہاں، وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں؟ کہا تو بغیر وضو کے پڑھ لو، نہیں مل رہا تو۔ وہیں بیٹھے تھے عمار یاسر، کا تیمم کی آیت نہیں پڑھی، نہ ہو وضو کے لیے پانی تو مٹی سے تیمم کرو۔ تو کہنے لگے آج پتا چلا کہ قرآن میں مٹی کا تیمم بھی ہے، یہ تو حافظے کا حال تھا، یہ حافظے کا حال تھا۔ جناب فضہ کے پہلے شوہر مر گئے تو کئی لوگوں نے رشتہ دیا، تو خلیفہ وقت یہ تیمم والے صاحب نے بلا لیا، کہنے وہ شکایت کر رہے تم نکاح کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہنے آپ کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں؟ عدت کے مہینے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟
کائے ہے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت عدت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتی. آئے ہے علی کی کنیز کو مجھ سے زیادہ شریعت آتی. آپ وہاں علی کا کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے، ارے وہ تو کہہ رہا ہے فضہ نہ ہوتی تو میں ہلاک. اب جملہ سن لو. ارے جنہیں آپ بناتے ہو، دو طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی. ایک اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ کیا اچھی شکلیں دیکھیے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے خوبصورت ماشاءاللہ. دیکھیے کیا آنکھیں ہیں، کیا نام، کیا پیشانی ہے. آپ نے بنایا؟ آپ کے ابا نے بنایا؟ کہاں سے بنوایا؟ فرانس سے پلاسٹک سرجری سے بنوایا. تو پھر کیا ہوا؟ ابھی کیا ہوا؟ کیا ایسا اللہ کا فضل ہے. فضل کے معنی تو فضیلت ہیں. اللہ کا فضل ہے یعنی اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ چاند جیسا چہرہ بنایا. کیا ہاتھ پیر ہیں صاحب. کیا یہ باڈی آپ نے کہاں کون سے جم خانے میں بنوائی؟ یہ یہاں، یہ جو ادھر آلیبا میں ہے پیچھے گلی میں نہیں صاحب، قدرتی اللہ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے یہ فضیلت عطا کی. اب ہماری تو دیکھیں نا اتنی سی ہے، آپ کی یہاں تک آ رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کو تو فضیلت حاصل ہے میرے سینے پہ. آپ کے صدر کا کیا کہنا اور میرے صدر و سینے کا کیا کہنا. تو دیکھیے کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں ایک دوسرے سے افضل ہوتی ہیں. بھائی بڑے بڑے دولت مند ہیں. ارے بھائی محمد علی کی دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ بیٹھے ہیں محمد علی، ان کے لمبے لمبے لڑکے ہیں اور صاحب جناب کیا کہنا ماشاءاللہ کیا قد ہیں صاحب. اور سب ایک ساتھ ذوالفقار میں ماتم کر رہے ہیں. اور وہیں پہ یہ بھی کھڑے ہوئے، حیدر بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ ان سے افضل ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ہاں قد بڑھا لیا، ہڈی توڑ کے جوڑو تو جانے. اب اس میں ان کی فضیلت ہو گئی. کسی کو دولت دی تو صحت میں گرا دیا، اور کسی کو باڈی دے دی تو اس کے پاس دولت نہیں. اجب کسی کو اتنا کھانے کو دے دیا کہ بھرا پڑا ہوا ہے کچن اور کھا ہی نہیں رہا ہے، کھا ہی نہیں رہا ہے. اور کوئی جس کے پاس ریس نہیں، یہاں بھی کھا رہا ہے وہاں بھی کھا رہا ہے، یہاں بھی بیٹھ گیا وہاں بھی بیٹھ گیا. تو کھانے میں فضیلت ہے، ان کے پاس ریس میں فضیلت ہے، اس کو ٹھوسنے میں فضیلت ہے. کچھ سے لیا اور کچھ کو دیا، کچھ کو دیا کچھ سے لیا. کچھ میں یہ فضیلتیں لیے ہوئے ہیں، کچھ میں وہ. ایک دوسرے سے موازنہ ہو رہا ہے. ہم اس چیز میں افضل ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اس میں لڑائی نہیں. صورت شکل، جسم و جسمانیت، قد و قامت، اس میں کوئی لڑائی نہیں. ان آئے اب کی دیکھیے ہم ناظم کے لیے آپ کو الیکشن میں کھڑے کر رہے ہیں. اچھا اب فضیلت محلے والوں نے آپ کو دی. اب بیٹھ گئے آفس میں یہ اور ایسے اور فلانا یہ کرو وہ پلاٹ یہ چکر وہاں یہ وہ وہاں وہ. کتنے دن؟ 2 سال. 2 سال کے بعد پھر گھر میں بیٹھ دوسرا آ گیا. اب یہ بھی اسی کے پاس جا رہے ہیں. پتہ چلا کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو اللہ دیتا ہے، چھینی نہیں جا سکتی. اور انسان جو فضیلتیں دیتا ہے وہ ابھی ہیں ابھی نہیں ہیں. اب علی کو اللہ نے فضیلتیں دی تھی، مسلمان چوتھا بنا کے سمجھے ہم نے فضیلت. بھائی ذرا سا غور کر لو. مسلمانوں نے پہلا بھی بنایا اور دوسرا بھی بنایا اور تیسرا بھی بنایا، ابھی چوتھا بنایا. خالق ہو گئے. اب چاروں کو دیکھ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے. جو سب سے پہلے بنا وہ افضل، اس کے بعد والا اس سے کم.
اس کے بعد والا اس سے کہا علی چوتھے نمبر پہ ہم نے بنایا تو آپ کی نظر میں کم ہے. علی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی, میں کہاں ہوں, تم نے مجھے کہاں بنایا ہے, یہاں مدینے میں, تم بیعت کرو تو میں بنا. تو اللہ نے بھی فضیلتیں دی ہیں. اللہ نے کہا میں نے علی کو فضیلت دی غدیر میں, اوروں کو نہیں دی. تو اب جھگڑا علی کے مسئلے میں کس کا ہے؟ عوام کا اور اللہ کا. عوام کہتے فضیلت ہم دیتے, اللہ کہہ رہا ہے ہم دیتے. یہ بیٹھے ہیں جاوید مرزا, صورت شکل اللہ نے دیا, آواز اللہ نے دی, قد و قامت اللہ نے دیا, شاعری کا جذبہ بھی اللہ نے دیا. کتنی فضیلتیں ان میں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں. اب ان کی مونچھیں شاندار, ہماری نہیں ہیں ایسی. ان کی آواز بہت عمدہ, دور تک جاتی ہے بغیر مائک کے, ہم نہیں. قد میں ہم سے زیادہ فضیلتیں. شاعری کیا لاجواب, کیا قافیہ اور کیا سلام اور کیا ادھم کیا ہوا ہے یہاں سے لانڈھی تک, ہم نہیں کر سکتے. فضیلت ہے. اب کل آپ آئیے, ہم آپ کو سیٹ دے رہے ہیں اسمبلی کی, ووٹ دیں گے, آپ کو جتا دیں گے. یہ آپ نے فضیلت دی, اور جو پہلے ان کے پاس تھیں وہ اللہ نے دی ہیں. تو پتہ چلا کچھ روحانی فضیلتیں ہیں اور کچھ دنیاوی ہیں. اب جن لوگوں نے خود فضیلتیں دی تھی نمبر دے دے کے, پہلے سے اللہ نے انہیں کچھ دیا ہی نہیں تھا. ارے سوچو پریشانی کیا تھی. کیا آپ اللہ سے زیادہ تیز ہیں؟ آپ اللہ سے زیادہ تیز ہیں؟ آپ اللہ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں؟ اللہ کو معلومات تھی کہ ان کا انتخاب عوام کریں گے, تو پہلے سے اللہ نے ایک بات طے کی, صورت بھی نہیں دی, شکل بھی نہیں دی, شجرہ بھی اچھا نہیں, ذات رات بھی اچھی نہیں, اماں بھی اچھی نہیں, ابا بھی اچھے نہیں, خاندان بھی اچھا نہیں. یہ ہو گیا مسئلہ. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اچھا تم دو گے فضیلت, تو ہماری طرف سے نل, زیرو, نہیں دے رہے ہیں, کوئی بھی فضیلت نہیں دے رہے ہیں. اچھا کوئی ایک ہو تو آپ بتا دو. یہ تو جاوید کی اتنی میں نے اللہ کی طرف سے گنا دی. تو جب اللہ کی دی فضیلتیں ان کے پاس ہیں, تو پھر آپ ان کو چاہے اسمبلی کا ممبر بناؤ, کہیں گے ایسی تیسی میں جو ہمارے پاس کیا نہیں ہے. کل کو آپ 2 سال کے بعد ہمیں اتار دو گے. اگر یہ پتا ہوتا کہ 2.5 سال کے بعد نہ رہوں گا, 10 سال کے بعد نہ رہوں گا, 12 سال کے بعد نہ رہوں گا, علی کو تو قیامت تک رہنا تھا. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں مسلمانوں کی یہ اپنی زبان کی پچ ہے, پچ. منہ سے نکل گیا, بنا لیا, غلطی ہو گئی, اب غلطی لپیٹے جاؤ, لپیٹے جاؤ, لپیٹے, لپٹ رہی ہے, لپٹ رہی ہے, لپٹ رہی ہے. کہاں تک لپٹے گی؟ ابھی جو تھا وہی تو لکھا, نہیں سمجھے تو پھر کیا سمجھے؟ جو تھا وہی تو صحیح بخاری میں لکھا, نیا کہاں سے آتا, نیا کہاں سے. اب وہ پڑھا تو اپنے ہی آدمی پڑھے تو چڑ رہے ہیں. ذرا سا سمجھ لو فضیلت کیا ہے. تم نے فضیلت سمجھ کے بخاری میں لکھا تھا, آج پڑھا گیا تو زلزلہ آ گیا.
اب فرق بتا رہا ہوں فضیلت کسے کہتے ہیں، چونکہ آپ نے بنایا تھا اور وہی لکھا، تو آج جب وہ بیان ہو رہا ہے تو اس کا نقلی پن کھلتا جا رہا ہے۔ ہم نے جو لکھا وہ علی کا وہ تھا جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔